ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم تذکرہ کریں گے تابوت سکینہ اور ہیکل سلیمانی کا۔ آپ کو بتائیں گے کہ تابوت سکینہ کیا ہے، یہ اس وقت کہاں موجود ہے، اس کو لے کر مختلف مذاہب کے لوگوں میں لڑائی کیوں ہو رہی ہے، نیز ہیکل سلیمانی کیا ہے اور اس کو کس نے تعمیر کیا اور اس کو لے کر مسلمانوں اور یہودیوں کے کیا عقائد ہیں۔ ویڈیو بہت ہی معلوماتی ہونے والی ہے، لہٰذا آپ نے ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا، آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، سب سے پہلے تذکرہ کرتے ہیں تابوت سکینہ کا۔ اگر تاریخ کے تناظر میں دیکھا جائے تو اسرائیل کو اسلامی ممالک سے اپنا وجود تسلیم کروانے کی ایک وجہ تو اپنے ناجائز وجود کو بالآخر مسلم ممالک میں جائز حیثیت دلا کر مسلمانوں سے معاشی فوائد حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ آنے والے وقت کی پیش بندی بھی ہے، جس کا ذکر قرآن شریف میں اور تورات میں موجود ہے۔ دوسری طرف مخفی طور پر اس تابوت سکینہ کی تلاش بھی ہے جس کے ذریعے یہودی اپنی کھوئی ہوئی طاقت دوبارہ حاصل کر کے دنیا بھر میں اپنا تسلط قائم کرنا چاہتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ تابوت سکینہ کیا ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں تھیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کے بارے میں مسلمانوں کی نئی نسل ناواقف ہے، جو کہ تمام مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ناظرین، ایک ایسی کراماتی تابوت ہے جسے حاصل کرنے والا دنیا فتح کر سکتا ہے۔ وہ تابوت جس کی تلاش میں آج تک یہودیوں نے ہزاروں مقامات کھوج ڈالے۔ اس تابوت میں کیا چیز رکھی ہے، یہ تابوت تاریخ میں کس کے پاس تھا اور اسے قیامت سے قبل کون حاصل کرے گا، آج ہم دنیا کے سب سے کرشماتی صندوق تابوت سکینہ کے بارے میں جانیں گے۔ ہر دور میں دوستو یاد رکھیے، مسلمان، عیسائی اور یہودی ایک دوسرے کے مخالف رہیں، مگر ایک جگہ پر جس پر تینوں مذاہب متفق ہیں وہ ہے تابوت سکینہ۔ یہ ایک معجزاتی اور کراماتی تابوت ہے جو مومنوں کے دل میں سکون و قرار کی غرض سے نازل ہوا تھا اور حضرت آدم علیہ السلام سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث رہی، جس کی وجہ سے اس کی عظمت و حرمت بہت زیادہ ہے۔ اس صندوق کو تابوت سکینہ اس لیے کہا گیا کیونکہ اس تابوت کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں تسلی، اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ اسے تابوت اس لیے کہتے ہیں کہ جو چیز اس میں نکالی جاتی تھی وہ پھر واپس اسی میں چلی جاتی تھی۔ اس کے متعلق مختلف اقوال ہیں۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو بڑا متبرک اور اپنے لیے فتح و نصرت کا نشان سمجھتے تھے۔ جب یہ صندوق ان کے ہاتھ سے نکل گیا تو پوری قوم کی ہمت جواب دے گئی اور ہر ایک اسرائیلی یہ سوچنے لگا کہ خدا کی رحمت ہم سے دور ہو گئی اور اب ہمارے برے دن آ گئے ہیں۔ یہودیوں اور مسیحیوں کے نظریے کے مطابق تابوت سکینہ موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے کہنے پر بنایا تھا اور اس میں وہ پتھر کی لوحیں لا کر رکھی تھی جو ان کو خدا نے کوہ سینا پر دی تھی اور جن میں یہودی مذہب کی تعلیمات بیان کی گئی تھی۔ مزید یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور من و سلوہ بھی رکھا گیا تھا جو بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا تھا۔ یہ بہت مقدس تابوت شمار کیا جاتا تھا اور ہمیشہ مذہبی رہنما اس کو اٹھایا کرتے تھے اور اس کی حفاظت کے لیے فوج کا ایک دستہ بھی ہمیشہ ساتھ رہتا تھا۔ نیز یہ بنی اسرائیل کی نزدیک فتح و برکت کی علامت تھا۔ اس کو جنگوں کے دوران لشکر سے آگے رکھا جاتا تھا اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس تابوت کی برکت کی وجہ سے جیت ہمیشہ بنی اسرائیل کی ہی ہوگی۔ جب بنی اسرائیل اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرنے لگے اور کھلم کھلا وہ کام کرنے لگے جن سے اللہ نے انہیں منع کیا تھا تو یہ تابوت ان سے ایک جنگ کے دوران کھو گیا اور انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ تابوت حضرت طالوت کے زمانے میں واپس مل گیا۔ اسی بارے میں قرآن میں بھی ارشاد ہے۔ ان لوگوں سے ان کے نبی نے کہا کہ طالوت کے بادشاہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق واپس آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تسکین قلب کا سامان ہے اور وہ کچھ اشیاء بھی ہیں جو موسیٰ اور ہارون چھوڑ گئے تھے۔ اس کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے اور بلا شبہ اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ یہ تابوت جب مشرکین کے پاس رہا تب تک اس کی وجہ سے ان پر مشکلات نازل ہوتی رہیں اور آخر تنگ آ کر انہوں نے اسے ایک بیل گاڑی پر رکھ کر علاقے سے باہر نکال دیا اور فرشتوں نے اس بیل کو ہانک کر واپس بنی اسرائیل تک پہنچا دیا۔ غالباً اسی بات کی طرف قرآن پاک میں بھی ارشاد کیا گیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے تک اس تابوت کو رکھنے کے لیے کوئی خاص انتظام نہیں تھا اور اس کے لیے پڑاؤ کی جگہ پر ایک خیمہ لگا دیا جاتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے خدا کے حکم سے خدا کا گھر بنانا شروع کیا جو عین اس مقام پر ہے جہاں آج مسجد اقصی موجود ہے، لیکن یہ عالی شان گھر آپ کے بیٹے حضرت سلیمان کے عہد میں مکمل ہوا اور اس کو ہیکل سلیمانی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس گھر کی تعمیر کے بعد تابوت سکینہ کو یہاں پورے احترام کے ساتھ رکھ دیا گیا اور اس طرح یہ مقام یہودیوں کا مقدس ترین مقام بن گیا۔ بعد کے زمانے میں ہونے والی جنگوں نے اس ہیکل کو بہت نقصان پہنچایا، لیکن بابل کے بادشاہ بخت نصر نے اس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا اور اس کو آگ لگا دی۔ وہ یہاں سے مال غنیمت کے ساتھ ساتھ تابوت سکینہ بھی لے گیا تھا۔ اس تباہی کے نتیجے میں آج اصلی ہیکل کی کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ ان تمام تباہیوں کے نتیجے میں تابوت سکینہ کہیں غائب ہو گیا اور اس کا کوئی نشان نہیں ملا۔ اس صندوق میں کیا ہے؟ بائبل کے مطابق اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جسد مبارک اور بائبل ہی کی بعض روایت کی روح سے ہڈیاں اور کپڑے تھے اور اسے حضرت موسیٰ مصر سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ ناظرین، قصص الانبیاء میں ہے کہ اس متبرک صندوق میں تورات کا اصل نسخہ، حضرت موسیٰ و ہارون کی عصا و پیرہن اور من و سلوہ کا مرتبان محفوظ تھے۔ فلسطینیوں نے اسے اسرائیلیوں سے چھین کر اپنے مندر بیت جون میں رکھ دیا تھا۔
قرآن مجید میں اس بارے میں تصریح ہے کہ جب اسرائیلیوں کے ہاتھوں سے یہ صندوق نکل گیا تو فرشتے اس کی حفاظت پر مامور تھے، اور اس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات تھے، جنہیں پتھر کی وہ تختیاں جو طور سینا پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی تھیں، اس کے علاوہ تورات کا وہ اصل نسخہ جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لکھوا کر بنی لاوی کی حفاظت میں دیا تھا، نیز ایک بوتل جس میں من و سلوہ بھر کر محفوظ کر دیا گیا تھا تاکہ آنے والی نسلیں اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو یاد کریں جو صحرا میں ان کے باپ داداؤں پر کیا گیا تھا، اور غالباً حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی اس صندوق کے اندر تھا۔ آج بھی بہت سارے ماہر آثار قدیمہ اور خصوصاً یہودی مذاہب سے تعلق رکھنے والے ماہر اس کی تلاش میں سرگردہ ہیں تاکہ اس کو ڈھونڈ کر وہ اپنی روحانیت کو واپس پا سکیں جو کبھی ان کو عطا کی گئی تھی۔ تابوت سکینہ کی موجودہ جگہ کے بارے میں مختلف لوگ قیاس آرائیاں کرتے رہتے ہیں۔ کچھ کے نزدیک اس کو افریقہ لے جایا گیا۔ ایک مشہور ماہر آثار قدیمہ رون وائٹ کا کہنا ہے کہ یہ مشرق وسطیٰ میں موجود ہے، اور کچھ لوگوں کے مطابق اس کو ڈھونڈنے کی کوشش انگلینڈ کے علاقے میں کرنی چاہیے۔ بہرحال کوششیں جاری ہیں، لیکن تاحال انہیں ناکامی کا سامنا ہے۔ ایک بزرگ کے بقول یہ تابوت قیسرانی قبیلے کے علاقے غربن میں موجود ہے۔ غربن پاکستان کے ضلع ڈیرہ غازی خان کی ایک تحصیل توسا شریف ہے۔ دوستو، تابوت سکینہ کا تفصیلاً تذکرہ قرآن پاک سے کریں گے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک صندوق چلا آتا تھا، اس میں برکات تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء وغیرہ۔ بنی اسرائیل صندوق کو لڑائی میں آگے رکھتے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے فتح دیتا۔ جب جالوت بنی اسرائیل پر غالب آیا تو یہ صندوق بھی لے گیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ کو صندوق کا پہنچانا منظور ہوا تو یہ کیا کہ وہ کافر جہاں صندوق رکھتے وہیں وبا اور بلا آتی، 5 شہر ویران ہو گئے۔ ناچار ہو کر 2 بیلوں پر اس کو لاد کر ہانک دیا، فرشتے بیلوں کو ہانک کر طالوت کے دروازے پر پہنچا گئے۔ بنی اسرائیل اس نشانی کو دیکھ کر طالوت کی بادشاہت پر یقین لائے، اور طالوت نے جالوت پر فوج کشی کر دی، اور موسم نہایت گرم تھا۔ سورہ سبا کی تفسیر میں علماء فرماتے ہیں کہ بیت المقدس کی تعمیر جو داؤد علیہ السلام نے شروع کی، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تکمیل فرمائی، اس میں کچھ تعمیراتی کام باقی تھا۔ یہ تعمیر کا کام جنات کے سپرد تھا جن کی طبیعت میں سرکشی غالب تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خوف سے کام کرتے تھے، ان کی وفات کا جنات کو علم ہو جائے تو فوراً کام چھوڑ بیٹھے اور تعمیر رہ جائے۔ اس کا انتظام حضرت سلیمان علیہ السلام نے باذن ربانی یہ کیا کہ جب موت کا وقت آیا تو موت کی تیاری کر کے اپنے محراب میں داخل ہوئے جو شفاف شیشے سے بنی ہوئی تھی۔ باہر سے اندر کی سب چیزیں نظر آتی تھیں، اور اپنے معمول کے مطابق عبادت کے لیے ایک سہارا لے کر کھڑے ہو گئے کہ روح پرواز کرنے کے بعد بھی جسم اس عصا کے سہارے اپنی جگہ جمع رہے۔ سلیمان علیہ السلام کی روح وقت مقررہ پر قبض کر لی گئی، مگر وہ اپنے عصا کے سہارے اپنی جگہ جمے ہوئے باہر سے ایسے نظر آتے تھے کہ جیسے عبادت میں مشغول ہیں۔ جنات کی مجال نہ تھی کہ پاس آ کر دیکھ سکتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو زندہ سمجھ کر کام میں مشغول رہے، یہاں تک کہ سال بھر گزر گیا اور تعمیر بیت المقدس کا بقیہ کام پورا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے گھن کے کیڑے کو، جس کو فارسی میں دیوک اور اردو میں دیمک کہا جاتا ہے، اور قرآن کریم نے اس کو دابۃ الارض کے نام سے موسوم کیا ہے، عصا سلیمانی پر مسلط کر دیا۔ دیمک نے عصا کی لکڑی کو اندر سے کھا کر کمزور کر دیا۔ عصا کا سہارا ختم ہوا تو سلیمان علیہ السلام گر گئے۔ اس وقت جنات کو ان کی موت کی خبر ہوئی۔ تابوت سکینہ کے بارے میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 248 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اور انہیں ان کے نبی نے کہا کہ اس طالوت کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس صندوق تابوت آئے گا، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینت ایک تسلی ہے، اور آل موسیٰ اور آل ہارون نے جو کچھ جوڑا تھا اس میں سے باقی ماندہ چیزیں ہیں، اسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، بے شک اس میں تمہارے لیے یقیناً ایک نشانی ہے اگر تم مومن ہو۔ اس آیت مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ وہ صندوق اللہ تعالیٰ کی طرف سے طالوت کے بادشاہ مقرر ہونے کی نشانی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تسلی تھی۔ اس میں موسیٰ و ہارون کی آل کے ترکے کی باقی ماندہ اشیاء تھیں۔ بے شک تابوت کو کوئی نام نہیں دیا گیا، مگر یہ واضح الفاظ میں بتا دیا گیا کہ اس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینہ ہے۔ لفظ سکینت سکون کے مادے سے ہے اور تسکین و آرام کے معنی میں مستعمل ہے۔ یہاں اس سے مراد جان و دل کا سکون اور اطمینان ہے، اس لیے اس تابوت کو تابوت سکینہ کے نام سے جانا جانے لگا۔ اس کے علاوہ اس کو اور بہت سے ناموں میں جانا جاتا ہے۔ انگریزی میں اس کو دا آرک آف کانویننٹ سے ترجمہ کیا گیا ہے۔ عہد کا صندوق، میثاق کا صندوق، پاک صندوق، خدا کا صندوق، خدا کی قوت کا صندوق، عہد کا صندوق، تمام زمین کے خداوند کے عہد کا صندوق، گواہی کا صندوق۔ یہ صندوق شمشاد کی لکڑی سے بنایا گیا ہے جو اندر سے باہر تک سونے سے منڈا ہے، یہاں تک کہ اس کا ڈھکن بھی سونے سے چھپا ہے۔ 3 گز لمبا اور 2 گز چوڑا ایک انوکھا صندوق جس پر 2 پرندے بیٹھے ہیں۔ اس تابوت سکینہ یا صندوق کے بارے میں بہت زیادہ اختلاف رائے اور بہت سی روایات ہیں۔ کچھ مصدقہ روایت کے مطابق یہ حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، یعنی جنت سے آپ کے ساتھ ہی زمین پر اتارا گیا تھا اور تامرگ آپ کے پاس رہا، پھر نسل در نسل بطور وراثت یکے بعد از دیگر آپ کی اولاد تک منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت یوشع علیہ السلام کو ملا، اور آپ کے بعد بنی اسرائیل نے اس پر قبضہ کر لیا۔
بہت دلچسپ بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اس تابوت کی منتقلی کے ٹھوس شواہد یا کوئی تحریری نسخے نہیں ملے، لیکن علماء کی رائے کے مطابق یہ 1,00,000 انبیاء کی میراث تھی جو حضرت آدم علیہ السلام سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک چلی۔ اب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائب امام مہدی کے پاس ہے، جو دنیا کو اس کی رونمائی کروائیں گے، اور طالوت کے بادشاہت کی طرح یہ تابوت آپ کی بھی امامت کی گواہی دے گا، جس پر تقریباً تمام مذاہب و مکاتب فکر کے لوگوں کا اجماع ہے۔ حضرت بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام سے شادی کے بعد اپنے وطن ایکسم گئی، وہاں آپ کے یہاں ایک خوبصورت بیٹی کی پیدائش ہوئی، ان کا نام ابن حکیم رکھا۔ جب آپ 22 سال کے ہوئے تو اپنے والد سے ملنے یروشلم گئے۔ جب آپ نے واپسی کا قصد کیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے آپ کے ساتھ کچھ درباری اور تابوت سکینہ بھی روانہ کیا۔ حضرت بلقیس کی وفات کے بعد آپ بادشاہ بنے۔ تاریخ آپ کو مینلک اول کے نام سے جانتی ہے۔ آپ نہایت بردبار، عقل مند اور طاقتور بادشاہ تھے۔ آپ نے اپنی سلطنت کو خوب ترقی دی اور 2000 سال تک تابوت سکینہ کے وارث رہے۔ ابن عباس احادیث اہل بیت اور بعض مفسرین سے منقول کرتے ہیں کہ یہ تابوت وہی صندوق تھا جس میں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں رکھ کر دریا کے سپرد کیا تھا۔ فرعون کے کارندوں نے جب اسے نکال کر دربار میں پیش کیا تو حضرت آسیہ نے جھٹ سے بچے کو گود میں لے لیا اور تابوت جوں کا توں فرعون کے خزانے میں چلا گیا۔ جب بعد میں بنی اسرائیل کے ہاتھ آیا تو وہ اسے محترم و متبرک قرار دینے لگے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں یہ صندوق حضرت یوشع علیہ السلام کے سپرد کر دیا تو بنی اسرائیل کی نگاہ میں اس کی حرمت اور بڑھ گئی۔ اس صندوق میں وہ 10 احکامات موجود ہیں جو اللہ پاک نے نازل کیے تھے، اور کوہ سینا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کے ذریعے احکامات ملے۔ کہا جاتا ہے کہ خدا موسیٰ سے عہد کے صندوق پر بنے 2 کروبیوں میں سے بات کرتا تھا۔ یہ صندوق اور ہیکل سلیمانی بنی اسرائیل کی طاقت اور خوبصورتی کا سبب ہے۔ ناظرین، اکثر روایات میں تابوت سکینہ کا تذکرہ اس طرح ملتا ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو جب صندوق ملا تو اس میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کے مکانات کی تصاویر تھی۔ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے مقدس مکان کی تصویر ایک سرخ یاقوت یعنی لال قیمتی پتھر میں تھی۔ اس تصویر میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز کی حالت میں تھے، جبکہ آس پاس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود تھے۔ یہ تصویریں قدرتی تھیں، انسان کی بنائی ہوئی نہ تھیں۔ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو یہ صندوق ملا تو آپ اس میں اپنا خاص سامان رکھنے لگے۔ اس کے علاوہ صندوق میں توریت شریف کی تختیوں کے ٹکڑے، جنتی لاٹھی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا لباس اور سیدنا ہارون علیہ السلام کا امامہ اور ان کی لاٹھی، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور بنی اسرائیل پر نازل ہونے والا وہ برتن بھی تھا جس میں آسمانوں سے من و سلوا اترا کرتا تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جنگ میں صندوق کو آگے رکھتے تھے، اس سے بنی اسرائیل کو سکون نصیب ہوتا تھا۔ بنی اسرائیل کو جب کوئی مشکل پیش آتی تو وہ اس صندوق کو سامنے رکھ کر دعا کرتے تھے، دشمنوں کے مقابلے میں اس کی برکت سے فتح پاتے تھے۔ جب آپس میں اختلاف ہوتا تو صندوق سے فیصلہ کرواتے، صندوق سے فیصلے کی آواز آتی تھی، بلائیں اور آفتیں صندوق کی برکت سے ٹل جاتی تھیں۔ اسرائیلی تابوت سکینہ کو اپنے قبلے کے طور پر بھی استعمال کرتے تھے۔ تاریخ کی کتابوں کے مطابق داؤد علیہ السلام نے تابوت سکینہ کے تحفظ کے لیے ایک مضبوط عمارت تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ عمارت حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں مکمل ہوئی اور اسے ہیکل سلیمانی کا نام دیا گیا۔ جب بنی اسرائیل اللہ عز و جل کی بہت زیادہ نافرمانی کرنے لگے تو ان پر یہ غضب ہوا کہ قوم عمالقہ کے بہت بڑے لشکر نے حملہ کر کے ان کی بستیاں تباہ کر ڈالیں اور یہ انوکھا صندوق بھی اٹھا کر لے گئے۔ اس کے بعد قوم عمالقہ نے صندوق کو گندی جگہ رکھ کر بے ادبی کی، جس کے نتیجے میں وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہو گئے اور ان کی 5 بستیاں ہلاک ہو گئیں۔ انہیں یقین ہو گیا کہ یہ سب مقدس صندوق کی بے ادبی کا نتیجہ ہے، چنانچہ انہوں نے صندوق کو ایک بیل گاڑی پر رکھ کر بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف چھوڑ دیا۔ وہ صندوق 4 فرشتوں کی نگرانی میں اس وقت کے نبی سیدنا شمائیل علیہ السلام تک پہنچا۔ یوں بنی اسرائیل کو دوبارہ یہ عظیم نعمت حاصل ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد بنی اسرائیل نے ہیکل سلیمانی دوبارہ تعمیر کیا۔ بعد ازاں رومیوں نے حملہ کیا اور اسے ایک بار پھر نشانہ بنایا۔ بعض تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ اہل بابل اسے اپنے ساتھ لے گئے، جبکہ کرایہ یہ بھی ہے کہ اسے آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ جبکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قیامت کے قریب حضرت سیدنا امام مہدی جب تشریف لائیں گے تو وہ اس صندوق کو فلسطین کی تبریا نام کی ایک مشہور جھیل سے نکالیں گے، جبکہ ایک قول کے مطابق آپ اسے ترکی کے شہر انطاکیہ کی کسی غار سے نکالیں گے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سرزمین کو فتح کیا تو رومیوں کے کلیسا سے کچھ فاصلے پر دعا فرمائی، جہاں مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی گئی۔ یہودی دعویٰ کرتے ہیں کہ جس جگہ مسجد اقصیٰ واقع ہے وہاں ان کا معبد تھا۔ مسلمان اس جگہ کو اپنے لیے مقدس جانتے ہیں، مگر یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ مسجد کو شہید کر کے اس کی جگہ ہیکل سلیمانی دوبارہ تعمیر کیا جائے گا۔ وہ ہیکل کی ایک پسماندہ دیوار میں واقع دروازے کے متعلق بھی سمجھتے ہیں کہ یہ قیامت سے قبل ان کے بادشاہ کی واپسی کا راستہ ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جب اس دروازے سے ان کا بادشاہ نکلے گا تو اس کے پیچھے تمام مردے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ البتہ مسلم روایات کے مطابق یہودیوں کا بادشاہ دجال ہے۔ بائبل کے مطابق اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جسد مبارک اور بائبل ہی کی بعض روایات کی روح سے ہڈیاں اور کپڑے تھے،
اور اسے موسیٰ علیہ السلام مصر سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ قصص الانبیاء میں ہے کہ اس متبرک صندوق میں تورات کا اصل نسخہ حضرت موسیٰ و ہارون کے عصا و پیرہن اور من کا مرتبان محفوظ تھے۔ ناظرین، اسرائیلی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ حضرت اسماعیل کے بھائی حضرت اسحاق نے بیت المقدس میں عبادت گاہ بنائی، جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی۔ حضرت اسحاق کی اولاد یعنی حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب نے اپنا لقب اسرائیل رکھ کر اپنے اہل خانہ کے ساتھ موجودہ فلسطین اور بیت المقدس کو اپنا وطن بنایا، جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد نے خانہ کعبہ کو اپنے وطن کے طور پر چنا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف تھے، جو بعد میں بھائیوں کی بے وفائی کی وجہ سے کنویں میں ڈالے گئے اور غلام بنا کر مصر میں فروخت ہوئے۔ حضرت یوسف بعد ازاں عزیز مصر کی جگہ فرعون کے وزیر اعظم بنے اور مصر کے والی کہلائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے مصر کے والی بننے کے بعد وہ اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل کو اپنے آبائی وطن فلسطین سے مصر لے آئے، جنہیں اگلے وقتوں میں فرعون نے غلام بنا لیا اور ان سے مشقت لینے لگے۔ مصر میں موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرعون کی قید سے نجات دلائی اور انہیں آبائی وطن بیت المقدس یعنی فلسطین لے آئے۔ سالوں بعد بنی اسرائیل کو ایک اور قوم نے غلام بنا لیا اور فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ سینائی کے علاقے میں حضرت داؤد علیہ السلام پیدا ہوئے، جنہوں نے بیت المقدس پر قابض بادشاہ کی بیرونی حملہ آوروں سے مقابلے میں مدد کی اور ایرانی حملہ آور بادشاہ اور انتہائی طاقتور جالوت کو جنگ میں قتل کر دیا۔ فلسطین کے بادشاہ سول نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت داؤد علیہ السلام سے کر دی، جس کے مرنے کے بعد حضرت داؤد فلسطین کے بادشاہ بن گئے اور بنی اسرائیل پھر سے بیت المقدس میں آباد ہو گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے انتقال کے بعد حضرت سلیمان فلسطین کے بادشاہ بنے، اور یہ دور تاریخ کا واحد دور ہے جس میں یہودی انتہائی طاقتور سلطنت کے مالک بن گئے، جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کفر میں ڈوب گئی، خانہ کعبہ میں بت رکھ دیے گئے، بے خانمہ خراب ہو گئی۔ حضرت سلیمان نے بیت المقدس میں اس کی جگہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرایا، جہاں حضرت اسحاق نے بنی اسرائیل کے لیے عبادت گاہ کی بنیاد رکھی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بہت سالوں بعد اہل بابل نے فلسطین پر حملہ کر دیا، ہیکل سلیمانی تباہ کر دیا اور بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا۔ اگلے 500 سال میں بابل کی سلطنت کمزور ہونے پر بنی اسرائیل بتدریج دوبارہ اپنے آبائی وطن فلسطین اور بیت المقدس پہنچ گئے اور اپنی حکومت قائم کر لی اور ہیکل سلیمانی دوبارہ تعمیر کر لیا۔ سالوں بعد سکندر اعظم نے فلسطین پر حملہ کیا، یہودیوں کو غلام بنا لیا اور فلسطین سے نکال دیا۔ بنی اسرائیل نے دوبارہ جمع ہو کر سکندر اعظم کے ایک جنرل کی اولاد جو فلسطین پر حکومت کر رہی تھی پر حملہ کیا اور اپنا آبائی وطن دوبارہ حاصل کر لیا۔ کئی سالوں بعد سلطنت روم نے فلسطین پر حملہ کر کے یہودیوں کو غلام بنا لیا، ان کی کئی سالوں بعد ہونے والی بغاوت کو چل دی، انہیں فلسطین سے نکال دیا، ہیکل سلیمانی تباہ کر دیا اور بنی اسرائیل دنیا کے مختلف علاقوں میں دربدر ہو گئے۔ فلسطین اور بیت المقدس پر ایران نے رومیوں کو شکست دے کر قبضہ کر لیا اور پھر مسلمانوں نے ایرانیوں کو شکست دے کر بیت المقدس اور فلسطین کا کنٹرول سنبھال لیا۔ درمیانے عرصے میں مختصر وقت کے لیے عیسائی ریاستوں نے مسلمانوں کو شکست دے کر بیت المقدس اور فلسطین پر قبضہ کر لیا، لیکن جلدی مسلمان صلاح الدین ایوبی کی قیادت نے عیسائی فوج کو شکست دے کر بیت المقدس پر قابض ہو گئے اور اس تمام عرصے میں بنی اسرائیل یعنی یہودی دوبارہ فلسطین نہیں آ سکے۔ دوسری جنگ عظیم میں عثمانیوں کی شکست کے بعد عیسائی طاقتوں نے دنیا بھر سے یہودیوں کو جمع کر کے انہیں ان کے آبائی علاقے فلسطین میں نئی ریاست اسرائیل کے نام پر قائم کرنے میں مدد دی۔ ناظرین، یہودی ہیکل سلیمانی دوبارہ تعمیر کرنا چاہتے تھے، ان کا عقیدہ ہے کہ تابوت سکینہ ہیکل سلیمانی کی بنیادوں میں کہیں محفوظ ہے۔ ہر دور میں مسلمان، عیسائی، یہودی ایک دوسرے کے مخالف رہے ہیں، مگر ایک نقطہ جس پر تینوں مذاہب متفق ہیں وہ ہے تابوت سکینہ۔ یہ ایک معجزاتی و کراماتی تابوت ہے جس کے وجود کا اعلان خود خداوند کریم نے اپنے کلام بلاغت میں سورہ بقرہ کی آیت 248 میں فرما رہا ہے اور اسے مومنوں کے دل کا سکون قرار دے رہا ہے، اور آدم سے خاتم تک تمام انبیاء کی میراث رہنے کے سبب اس میں تمام انبیاء کے تبرکات موجود ہیں، جس کی وجہ سے اس کی عظمت و حرمت بھی بہت زیادہ ہے۔ اس تابوت کو رکھنے کے لیے یہ ہیکل سلیمان تعمیر کی گئی، جو نہ صرف عیسائی اور یہودی بلکہ مسلمانوں میں بھی بہت مقدس ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے اس کی اہمیت اور بھی کچھ زیادہ، کیونکہ یہ تابوت ان کی عظمت و فتح و کامرانی کی علامت تھا۔ اس لیے آج بھی بہت سارے ماہر آثار قدیمہ اور خصوصاً یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے ماہر اس کی تلاش میں سرگرداں ہیں، تاکہ اس کو ڈھونڈ کر وہ اپنی اسی روحانیت کو واپس پا سکیں جو کبھی ان کو عطا کی گئی تھی۔ آج کے دور حاضر میں پوری دنیا کے مختلف ممالک اس کو ڈھونڈنے میں لگے ہوئے، ملنے اور اپنے پاس ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جبکہ احادیث کے مطابق یہ ترکی کے کسی غار میں موجود ہے اور امام مہدی آ کر اسے نکالیں گے اور دنیا میں 4 سو انصاف کا بول بالا ہوگا۔ دوستو، جو صندوق ایک نہ دو بلکہ پورے 1,24,000 انبیاء کی میراث رہا ہو تو اس کی عظمت کتنی بلند ہوگی۔ تو صندوق کو رکھنے کے لیے بھی اتنی بلند مرتبہ اور برکت والی جگہ کی ضرورت تھی، جس کے لیے خود خداوند کریم نے اپنے کلام بلاغت میں ارشاد فرمایا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے، اس لیے ہم نے اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ جیسا کہ خداوند کریم نے اس زمین کو برکت والا کہا تو ثابت بھی کر دیا، اس زمین کو انبیاء کی سرزمین کا نام دے دیا اور اس جگہ کو انبیاء کی پیدائش گاہ بنا دیا، جن میں حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام،
حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء اس پاک زمین میں پیدا ہوئے یا باہر سے آ کر آباد ہوئے۔ اس زمین میں ان گنت انبیاء کے مدفن بھی ہیں۔ یہ مقام فلسطین ہے جو موجودہ اسرائیل کہلاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حکم خداوندی کے مطابق مسجد بیت المقدس، مسجد اقصی کی بنیاد ڈالی۔ اسی وجہ سے بیت المقدس آباد ہوا اور آپ کا نام اسرائیل علیہ السلام بھی تھا۔ آپ ہی کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے برسوں صحرائے سینا میں پھرنے کے بعد اپنی قوم کے لیے ایک عبادت کا خیمہ بنایا۔ یہ 45 فٹ لمبا اور 5 فٹ چوڑا اور 5 فٹ اونچا تھا۔ اس میں قیام، عبادت، عود و سوز اور تابوت سکینہ کی جگہ تھی۔ حضرت طالوت کے دور تک یہود خیمے کا رخ کر کے عبادت کیا کرتے تھے جیسے ان کا قبلہ ہو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا دور حکومت 33 سال تھا۔ آپ نے خیمہ عبادت کو بیت المقدس میں کوہ سیہون میں ایک جگہ مستقل طور پر نصب کر دیا۔ اس کا نام بیت العیل یعنی اللہ کا گھر پڑ گیا۔ اسی مقام پر خداوند کریم حضرت داؤد علیہ السلام سے ہم کلام ہوا اور اس جگہ کا نام داؤد علیہ السلام نے ہیبرون رکھا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور 39 سال۔ آپ نے اس خیمے کی عبادت کی جگہ ہیکل کی مستقل عمارت بنوائی جس میں آپ نے جنات کی مدد لی اور اس میں قیمتی پتھروں کو ترشوا کر لگوایا، جن میں یاقوت، زمرد اور سونے چاندی کی تختیوں کی دیواریں جن میں اعلیٰ درجے کے موتی لگے، فیروزہ کا فرش، یاقوت کے ستون اور جواہرات کی جڑاؤ چھت تھی جن کی چمک اور روشنی اس قدر تھی کہ رات میں بھی روشنی کی ضرورت نہ پڑتی تھی۔ ایک مخصوص کمرہ تابوت سکینہ کے لیے وقف ہوا جس کا نام قدس رکھا۔ یہ عمارت 20 سال میں مکمل ہوئی۔ ہیکل سلیمانی کی تاریخ 4000 سال پرانی ہے اور ان تمام سالوں میں اس کو 2 مرتبہ مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا۔ 52 بار حملہ ہوا اور 44 بار مختلف قوموں نے قبضہ کیا، صرف اور صرف تابوت سکینہ کی تلاش کے پیچھے۔ جس طرح زمین و آسمان کا جوڑ ہے، چاند سورج کا ساتھ ہے، بالکل اسی طرح تابوت سکینہ اور ہیکل سلیمانی کا جوڑ ہے۔ کیونکہ ہیکل کی تعمیر مکمل ہوتے ہی تابوت سکینہ کو بہت زیادہ مذہبی احترام کے ساتھ ہیکل میں منتقل کر دیا گیا، جیسا کہ جس کے سبب آج بھی یہودیوں کی سب سے اہم اور مقدس عبادت گاہ ہے۔ اور چونکہ اس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کروائی، اس لیے اس کا نام ہیکل سلیمانی پڑ گیا۔ واحد شہر بیت المقدس جس کو اسرائیلی یروشلم کہتے ہیں، تینوں مذہب عیسائیوں، یہودیوں اور مسلمانوں کے لیے مقدس و مقدم ہے، کیونکہ یہی تو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ بہت سے مورخین اور ماہر آثار قدیمہ کے مطابق یہ تابوت آج بھی ہیکل سلیمانی میں موجود ہے، اس لیے انہوں نے فلسطین پر زبردستی کی جنگ مسلط کر کے قبضہ کیا اور پھر اس کو زیر زمین کھود کر کھوکھلا کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں موجودہ مسجد اقصی بیت المقدس ایک جھٹکے کا منتظر ہے، کیونکہ زیر زمین اس کی ایک ایک بنیاد کھودی ہوئی ہے۔ ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس لکڑی کے صندوق میں ایسا کیا ہے جو یہودی دیوانہ وار اس کی تلاش میں ہے؟ زمینی جوؤں کو دیمک بنے ہوئے ہیں، ایک صندوق جو ایک نبی سے دوسرے تک منتقل ہوتا آیا ہو اور اس کے اندر انبیاء اپنی ذاتی و کراماتی اشیاء رکھتے ہوں، اس کے ساتھ ساتھ اس صندوق کو رکھنے کے لیے ایسی سرزمین کا انتخاب ہو جسے خود خداوند کریم برکت والی زمین کہے، جس زمین کو انبیاء کی زمین کا نام ملے، جو سب سے پاک و برتر مقام ہو۔ اس تابوت کے رکھنے کے مقام کو خود نبی تیار کروائیں، خدا تعالیٰ اپنے کلام میں اسے دل کا سکون کہے، مومن و ایمان والوں کی نشانیاں بتائے۔ اس صندوق کی اہمیت کیا بیان ہو سکتی ہے؟ یہ تو سمندر کو کوزے میں بھرنے کے مصداق ہوا۔ اس کی اہمیت تو لامحدود ہے، تبھی آج دنیا بھر کے اقوام، خواہ وہ مسلم ہوں، عیسائی ہوں یا یہودی، اس کی جستجو اور تلاش میں سرگرداں ہیں، کیونکہ یہ صرف ایک صندوق نہیں، یہ فتح و کامرانی کی علامت ہے۔ یہ اتنا اہم ہے کہ آج 3000 سال بعد بھی اس کی تلاش کیوں جاری ہے؟ تابوت سکینہ آج کہاں ہے؟ اس کے متعلق ماہرین آثار اور محققین کی مختلف رائے ملتی ہیں اور الگ الگ قیاس آرائیاں کی جاتی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ بخت نصر کے حملے کے بعد اس تابوت کو افریقہ لے جایا گیا تھا اور وہاں ایتھوپیا کے ایک چرچ میں اسے رکھ دیا گیا تھا، جہاں وہ آج بھی موجود ہے، جبکہ ایک تھیوری کے مطابق اس وقت یہ صندوق حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں کہیں دفن ہے، جو فلسطین میں آج بھی گم ہے، جس کی تلاش یہودی کافی عرصے سے کر رہے ہیں۔ اس محل کی بنیادوں کو آج ڈھونڈنے کی کوشش جاری ہے، جسے ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ دوسری طرف مسلم علماء اور محققین کے بھی بہت سارے آراء ملتی ہیں، جس کے نزدیک یہ تابوت صوفیوں کے پاس ہے، جو ہر دور میں ایک کے بعد دیگرے ان کے پاس منتقل ہوتی رہتی ہے، جبکہ اہل تشیع کے نظریات یہ ہیں کہ صندوق ایک زمانے تک ائمہ اہل بیت کے پاس رہا، اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام کو ورثے میں مل گیا۔ جب قیامت قریب ہوگی تو وہ اپنے ساتھ لے کر ظاہر ہوں گے اور اس تابوت کے ذریعے آل یہود پر فتح حاصل کریں گے۔ بعض تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ اہل بابل اسے اپنے ساتھ لے گئے تھے، جبکہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ اسے آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، جبکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قیامت کے قریب حضرت سیدنا امام مہدی علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو وہ صندوق کو فلسطین کی تبریہ نام کی ایک مشہور جھیل سے نکالیں گے، جبکہ قول کے مطابق آپ اسے ترکی کے شہر انطاکیہ کی کسی غار سے نکالیں گے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سرزمین کو فتح کیا تو رومیوں کی کنیسہ سے کچھ فاصلے پر دعا فرمائی، جہاں مسجد اقصی کی تعمیر کی گئی۔
یہودی دعویٰ کرتے ہیں کہ جس جگہ مسجد اقصی واقع ہے وہاں ان کا معبد تھا۔ مسلمان اس جگہ کو اپنے لیے مقدس جانتے ہیں، مگر یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ مسجد کو شہید کر کے اس کی جگہ ہیکل سلیمانی دوبارہ تعمیر کی جائے۔ وہ ہیکل کی ایک پسماندہ دیوار میں واقع دروازے کے متعلق بھی سمجھتے ہیں کہ یہ قیامت سے قبل ان کے بادشاہ کی واپسی کا راستہ ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جب اس دروازے سے ان کا بادشاہ نکلے گا تو اس کے پیچھے تمام مردے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ البتہ مسلم روایات کے مطابق یہودیوں کا بادشاہ دجال ہے۔ بہرحال تابوت سکینہ کے بارے میں یہ نظریات صرف قیاس آرائیوں پر مبنی ہیں۔ دراصل صندوق کہاں، اس کا صحیح علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو ہے، لیکن یہ بات حتمی ہے کہ جس دن تابوت سکینہ دنیا پر ظاہر ہوگا اس دن شاید قوموں کی تاریخ بدل جائے گی، اور جس قوم کے ہاتھ یہ تابوت آئے گا وہ تمام اقوام پر غالب ہوگی۔ ناظرین، تابوت سکینہ اور ہیکل سلیمانی دونوں کا تذکرہ ساتھ ساتھ ہی آتا ہے۔ اب ہیکل سلیمانی کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں۔ دوستو، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کردہ عبادت گاہ کا نام ہے، جو موجودہ بیت المقدس مسجد اقصی کے مقام پر تھی۔ تو سب سے پہلے آپ ناظرین سے سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کون تھے، آپ نے ہیکل سلیمانی کو کب اور کیوں تعمیر کیا۔ دوستو، سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی علیہ السلام تھے۔ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے متحدہ اسرائیل پر 931 قبل از مسیح سے لے کر 970 قبل از مسیح تک حکومت کی۔ ان کے بعد ملک اسرائیل کے دو حصے شمالی اور جنوبی ہو گئے۔ سلیمان علیہ السلام کا سلسلہ نسب یہودا اولاد یعقوب کے واسطے سے یعقوب سے جا ملتا ہے۔ قرآن پاک میں انہیں اولاد ابراہیم میں شمار کیا جاتا ہے۔ آپ کا شجرہ نسب کچھ اس طرح سے ہے: سلیمان بن داؤد بن عیشا بن عبید بن عابد بن سلمون بن نحشون بن امین زب بن ارم بن حسرون بن فارس بن یہودا بن یعقوب بن اسیاق بن ابراہیم۔ داؤد علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو بھی بہت سے معجزے عطا کر رکھے تھے۔ آپ جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے، ہوا پر آپ کا قابو تھا، آپ کا تخت ہوا میں اڑا کرتا تھا، یعنی صبح شام مختلف سمتوں کو ایک ایک ماہ کا فاصلہ طے کر لیا کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ آپ کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہیں تھی بلکہ جن بھی آپ کے تابع تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی اور بیت المقدس کی تعمیر شروع کی، جو دور دور سے پتھر اور سمندروں سے موتی نکال کر لایا کرتے تھے۔ یہ عمارتیں آج بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے جنوں سے اور بھی بہت سارے کام لیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا ایک بڑا امتیاز جو کائنات میں کسی کو نصیب نہیں ہوا، یہ تھا کہ ان کی زیر نگی صرف انسان ہی نہیں تھے بلکہ جن اور حیوانات بھی تابع فرمان تھے، اور یہ سب سلیمان علیہ السلام کے حاکمانہ اقتدار کے تابع اور زیر حکم تھے۔ حق تعالیٰ نے جن کو ایسی مخلوق بنایا ہے جو مشکل سے مشکل اور سخت سے سخت کام انجام دے سکتی ہے، اس لیے سلیمان علیہ السلام نے یہ ارادہ فرمایا کہ مسجد یعنی ہیکل کے چار جانب ایک عظیم الشان شہر آباد کیا جائے اور مسجد کی تعمیر بھی از سر نو کی جائے۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ مسجد و شہر کو بیش قیمت پتھروں سے بنوائے، اور اس کے لیے بعید سے بعید اطراف سے حسین اور بڑے بڑے پتھر منگوائے۔ ظاہر ہے کہ اس زمانے کے رسل الوسائل کے محدود اور مختصر وسائل سلیمان علیہ السلام کی خواہش کی تکمیل کے لیے کافی نہیں تھے، اور یہ کام صرف جن ہی انجام دے سکتے تھے۔ لہٰذا انہوں نے جن ہی سے یہ خدمت انجام دی۔ چنانچہ وہ دور دور سے خوبصورت اور بڑے بڑے پتھر جمع کر کے لاتے اور بیت المقدس کی تعمیر کا کام سر انجام دیتے۔ عام طور پر یہ مشہور ہے کہ مسجد اقصی اور بیت المقدس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ بخاری مسلم کی صحیح مرفوع حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، دنیا کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے پھر دریافت کیا، اس کے بعد کون سی مسجد عالم وجود میں آئی؟ آپ نے فرمایا مسجد اقصی۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے تیسری مرتبہ سوال کیا کہ ان دونوں کی درمیانی مدت کس قدر ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دونوں کے درمیان 40 سال کی مدت ہے۔ حالانکہ سلیمان علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام بانی مسجد حرام کے درمیان 1000 سال سے بھی زیادہ مدت کا فاصلہ ہے۔ اس لیے حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسجد حرام کی بنیاد رکھی اور وہ مکہ کی آبادی کا باعث بنی، اسی طرح یعقوب علیہ السلام نے مسجد بیت المقدس کی بنیاد ڈالی اور اس کی وجہ سے بیت المقدس کی آبادی وجود میں آئی۔ پھر عرصہ دراز کے بعد سلیمان علیہ السلام کے حکم سے مسجد اور شہر کی تعمیر کی تجدید کی گئی اور جنوں کی تسخیر کی وجہ سے بے نظیر اور شاندار تعمیر عالم وجود میں آئی، جو آج تک لوگوں کے لیے باعث حیرت ہے۔ کیسے دیو پیکر پتھر کس طرح لائے گئے اور جرثقیل کے وہ کون سے آلات تھے جس کے ذریعے ان کو ایسی بلندیوں پر پہنچایا؟ باہم اتصال پیدا ہو گیا۔ قوم جن نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بیت المقدس کے علاوہ اور بھی تعمیرات کی اور بعض ایسی چیزیں بنائیں جو زمانے کے لحاظ سے عجیب و غریب سمجھی جاتی تھی۔ دوستو، ہیکل سلیمانی کی تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام نے شروع کی تھی، جن کی وفات کے بعد سلیمان علیہ السلام نے اسے مکمل کیا۔ اس کی تعمیر کے لیے بیرون ملک سے معمار بلوائے گئے تھے جو سلیمان علیہ السلام کے غلام نہیں تھے اور اس وجہ سے فری میسن کہلاتے تھے۔ ہیکل سلیمانی میں انہوں نے سلیمان علیہ السلام کے خزانے کی خفیہ تہخانے بھی تعمیر کی۔ ہیکل کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد وہ ملک سے چلے گئے، لیکن یہ راز نسل در نسل اپنی اولادوں کو منتقل کرتے رہے۔
کوئی 2000 سال بعد کچھ مہم جو یروشلم کی اس مقدس عبادت گاہ کے باقی ماندہ کھنڈر تک آئے۔ بادشاہ وقت سے اجازت نامہ حاصل کیا اور یورپ سے زائرین کے آنے جانے کی حفاظت کے انتظامات سنبھالے۔ انہوں نے اپنے آباء و اجداد کی فراہم کردہ نشانیوں کی مدد سے ان مقامات کو ڈھونڈ نکالا اور بہت بڑی مقدار میں سونا نکال کر نائٹس ٹیمپلر کی تنظیم بنائی، جس کا ایک حصہ بینکنگ کرتا تھا اور دوسرا حصہ فوجی امور سر انجام دیتا تھا۔ یہ دنیا کی پہلی ملٹی نیشنل کارپوریشن تھی۔ بینکنگ کے امور میں مداخلت کی وجہ سے رومن چرچ ان کا شدید دشمن بن گیا اور پورے یورپ میں نائٹس ٹیمپلر کے خلاف اقدامات کیے جانے لگے۔ دیوار گریا کے پاس زیر زمین تہ خانوں تک جانے والا کنواں آج بھی موجود ہے، جسے مضبوط و شفاف شیشے کی چادر سے ڈھانک دیا گیا ہے۔ ناظرین، ہیکل سلیمانی اور اس کی تعمیر کا تذکرہ تورات اور انجیل میں بھی موجود ہے۔ تورات کے مطابق ہیکل سلیمانی یا ہیکل اول محاصرہ یروشلم 587 قبل مسیح کے بعد بخت نصر کے تباہ کرنے سے پہلے باستانی یروشلم کے بیت حمقدش میں واقع تھا اور آگے چل کر ہیکل دوم نے 6 صدی قبل مسیح اس کی جگہ لی تھی۔ انجیل میں کہ ہیکل متحدہ مسلم اسرائیل اور یہود کے بادشاہ سلیمان یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں تعمیر کر کے یہوہ کے لیے وقف کیا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ تابوت سکینہ اسی میں رکھا جاتا تھا۔ یہودی مورخ یوسفس کہتا ہے کہ ہیکل تعمیر کرنے کے 470 سال 6 ماہ اور 10 دن بعد جلایا گیا تھا۔ یہودی مسجد اقصی کو ہیکل سلیمانی کی جگہ تعمیر کردہ عبادت سمجھتے ہیں اور اسے گرا کر دوبارہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتا ہے، حالانکہ وہ کبھی بھی بذل یا دلیل اس کو ثابت نہیں کر سکے کہ ہیکل سلیمانی یہی تعمیر تھا۔ یہودیوں اور فلسطینیوں کے درمیان تنازع کی وجہ بھی یہی ہے کہ دونوں قومیں ہی ایک جگہ کی ملکیت کی دعوے دار ہیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔